بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ علماء اور مفتیان کا کام کتنا آسان ہے، ایک معمولی سا سوال ہی تو پوچھا ہے، اس کا جواب دے دیں۔ انہیں راستے میں روک لیا جاتا ہے، واٹس ایپ کیے جاتے ہیں، کالز کیے جاتے ہیں، ای میلز بھیجے جاتے ہیں، اور اگر تاخیر ہو جائے جواب دینے میں تو شکایت بھی کی جاتی ہے کہ حضرت معمولی سا مسئلہ تھا، پھر تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ شاید آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئی ہو کہ جس مسئلے کو آپ معمولی سمجھ رہے ہو، جس مسئلے کو آپ 2 منٹ کا مسئلہ سمجھ رہے ہو، وہی مسئلہ شاید کسی عالم دین کے راتوں کی نیند لے جائے۔ بلکہ میرے ساتھ ذاتی طور پر 2 مسائل زندگی میں ایسے پیش آئے جہاں سوال پوچھے گئے تھے اور اس سوال نے مجھے ہفتوں کے لیے بے چین کر دیا، ہفتوں کے لیے ذہنی طور پر پریشان کر دیا۔ اس لیے نہیں کہ جواب نہیں آتا تھا، بلکہ اس لیے کہ ذہن میں یہ فکر سوار تھی کہ کسی طریقے سے اس بندے کو نقصان سے بچا لیا جائے، اس کے نکاح کو بچا لیا جائے، اس کے گھر کو بچا لیا جائے، یا اس کے ایمان کو بچا لیا جائے۔ تو جس مسئلے کو آپ معمولی سمجھ رہے ہو وہ مسئلہ آپ کے لیے معمولی ہو سکتا ہے، لیکن یہ عالم دین اس مسئلے کے پیچھے آپ کا گھر، آپ کا مال اور آپ کا نکاح اور اپنی آخرت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ فتویٰ اس کا نام نہیں ہے کہ کتاب سے آپ جواب نکال کر سامنے پیش کرتے۔ ایک جلد بازی میں دیے گئے جواب کی وجہ سے آپ کا نکاح ٹوٹ سکتا ہے، ایک جواب کی وجہ سے آپ کا گھر بن بھی سکتا ہے، بگڑ بھی سکتا ہے، ایک جواب کی وجہ سے لاکھوں روپے حلال حرام کے دائرے میں داخل ہو سکتے ہیں، ایک جواب کی وجہ سے آپ کی تجارت میں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ان علماء سے زیادہ آپ کی خیر خواہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان علماء کی قدر کریں۔ اگر جلد بازی میں وہ جواب دے دیتے ہیں تو نقصان آپ ہی کا ہوگا، مصیبت آپ ہی کو ہوگی۔ اور مزید یہ کہ اگر یہ علماء چٹائیوں میں نہ بیٹھتے، پڑھنے پڑھانے کے مشغلے میں نہیں رکھتے، اپنی زندگی کو دین کی خدمت کے لیے وقف نہیں کرتے اور ڈاکٹر بن جاتے، انجینئر بن جاتے، کسی گورنمنٹ کے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں، تو بہت ممکن تھا کہ اس کو ایک مرتبہ کال کرنے سے پہلے یا اس کو ایک مرتبہ روکنے سے پہلے آپ 10 مرتبہ سوچتے کہ کہیں میرے وجہ سے اس کو پریشانی نہ ہو جائے۔ دیکھو، میں یہاں اپنی بات نہیں کہہ رہا، میں تو خالی بیٹھا ہوں، لیکن میں یہاں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی کو اس دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے پھر بھی ان کے مقام کو نہیں سمجھا، ہم نے پھر بھی ان کے مقام کو نہیں پہچانا۔